دوستوں دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ فائنینشلی سکسیسفل اور ایک ریچ انسان بننے کے لیے صرف یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ سیو ہے، جبکہ یہ سچ نہیں ہے۔ یہ تو بس شروعات ہے۔ چاہے آپ کم کماؤ یا زیادہ، اگر آپ کو منی کے امپورٹنٹ رولز نہیں پتا تو آپ کبھی بھی فائنینشلی سکسیسفل انسان نہیں بن پاؤ گے۔ لیکن اگر آپ یہ 10 منی رول سیکھ جاتے ہو اور سمجھ جاتے ہو کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے، تو نہ صرف آپ فائنینشیل فریڈم اچیو کر پاؤ گے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے وہ لائف کریٹ کر پاؤ گے جیسی لائف آپ چاہتے ہو۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی نوٹ بک پڑی ہے تو اسے اٹھا کر یہ سارے رولز نوٹ کر لو، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور یہ سارے منی رولز آپ کی لائف میں بہت کام آنے والے ہیں۔ رول نمبر 1، یو نیڈ ٹو ارن مور ناٹ اسپینڈ لیس۔ دوستوں جب بھی بات ریچ انسان بننے کی آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں سب لوگوں سے وہی پرانی گھسی پٹی ایڈوائس سننے کو ملتی ہے کہ اگر تمہیں فائنینشلی سکسیسفل بننا ہے تو پیسہ سیو کرو۔ اب کچھ لوگ اس ایڈوائس پر چلتے اپنی ساری لائف پیسہ سیو کرتے رہتے ہیں اور لائف ٹائم کنجوس بن کے رہ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی فائنینشلی سکسیسفل نہیں بن پاتے۔ دوستوں ہم جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ہمیں کبھی بھی اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اسے بھی افورڈ نہیں کر پاتے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ایسی سچویشن میں پیسہ سیو کرنے سے ہم امیر بن جائیں گے؟ نہیں، بلکہ یہاں ہمیں اپنے خرچے کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی انکم انکریز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی خواہشات کو چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی کوشش بڑھانے کی ضرورت ہے۔ رول نمبر 2، یوز دس منتھلی انکم پلان۔ دوستوں اگر آپ کی انکم 40,000 سے 1 لاکھ تک ہے تو آپ کو امریکن پولیٹیشین اور فارمر لا پروفیسر ایلزابتھ وارن کی یہ منتھلی انکم پلان فالو کرنا ہوگا۔ وہ ایڈوائز کرتی ہیں کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بننے کے لیے آپ کو ایک منتھلی انکم پلان فالو کرنا ہوگا، جس میں آپ کو اپنی انکم کا 50% حصہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرنا ہوگا، 30% حصہ اپنی خواہشات کے لیے رکھنا ہوگا اور 20% آپ کو انویسٹ کرنا ہوگا۔ اور دوستوں یہ ون آف دا بیسٹ رولز ہے جس کو فالو کر کے آپ ایک ریچ انسان بن سکتے ہو۔ رول نمبر 3، ڈونٹ اسپینڈ منی یو ڈونٹ ہیو۔ دوستوں زیادہ تر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے شو آف کرنے کے چکر میں اپنی نیکسٹ انکم آنے سے پہلے ہی وہ لون لے کر ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں کہ جس سے وہ دوسرے لوگوں کو امپریس کر سکے، اور ان کا یہ شو آف کرنا ان کو کبھی بھی فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس وقت ہزاروں ایسی پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ ان کی انکم رک جائے، ان کی جاب چلی جائے یا گھر میں چوری ہو جائے، تو ان کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف انکم آنا بند ہو جاتی ہے اور دوسری طرف لون کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، اور اسی چکر میں وہ کبھی بھی جاب اینڈ لون سائیکل سے باہر نہیں نکل پاتے۔ دوستوں ایک انگلش مووی فائٹ کلب کا ایک ڈائلاگ ہے، وی بائی تھنگز وی ڈونٹ نیڈ ود منی وی ڈونٹ ہیو ٹو امپریس پیپل وی ڈونٹ لائک۔ یعنی ہم وہ چیزیں خریدتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ان پیسوں سے جو ہمارے پاس نہیں ہوتے، صرف ان لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے جنہیں ہم پسند تک نہیں کرتے۔ رول نمبر 4، نو بڈی گاٹ ریچ اونلی فرام سیونگز۔ دوستوں امیر بننے کے سفر میں سب سے پہلی منزل آپ کی پیسے کو سیو کرنا ہوتا ہے، لیکن صرف اور صرف پیسے کو سیو کر کے کوئی بھی انسان امیر نہیں بنا۔ ایلون مسک، کیا وہ پیسہ سیو کر کے دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک بنے؟ نہیں۔ بل گیٹس، کیا وہ بھی پیسہ سیو کر کے اتنے زیادہ امیر بنے؟ بالکل نہیں۔ لیکن ہاں، پیسہ سیو کرنا آپ کے لیے 2 کنڈیشنز میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس وقت جب آپ کا کوئی سورس آف انکم آنا بند ہو جائے تو آپ کے پاس کم سے کم 3 سے 6 مہینے کے ایکسپینسز کے لیے آپ کے پاس پیسہ ضرور ہونا چاہیے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ کیش لیکوڈیٹی کی وجہ سے آپ کے پاس نیو اپرچونٹیز، ڈیلز اینڈ نیگوشیشنز کے لیے آپ کے پاس ہمیشہ فریڈم رہتی ہے کہ اگر آپ کو کہیں ایسی جاب کی آفر ملے جہاں پر آپ کو آپ کی سکلز کے بدلے میں بہت ہی کم پیسے دیے جا رہے ہیں تو آپ ایسی جاب کے لیے نہ کر سکتے ہو، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس سیونگز ہوں گی جو آپ کو بیک اپ دیں گی، اور ہو سکتا ہے اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو کوئی ایسی اپرچونٹی مل جائے جو آپ کو آپ کی سکلز کے بدلے اچھا خاصا اماؤنٹ دے۔ رول نمبر 5، انویسٹ ان ایسٹس ناٹ ان لائبلٹیز۔ دوستوں آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آپ کا لانگ ٹرم گول صرف پیسے کو سیو کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا گول اس سے بہت بڑا ہونا چاہیے۔ بیک اپ منی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کچھ ایسے ایسٹس ہونے چاہیے جو آپ کو پیسہ کما کر دیں، اور یہ ایسٹس ہی آپ کو ایک ریچ انسان بنانے میں سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ اب چاہے وہ آن لائن ایسٹس ہوں جیسے کہ ایک یوٹیوب چینل، یا پھر کوئی ویب سائٹ، یا پھر فزیکل ایسٹس ہوں جیسے کہ کوئی رینٹ کے لیے گھر یا پھر کوئی کمپنی، لیکن زیادہ تر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ لائبلٹیز پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ایک وائز انسان لانگ ٹرم کا سوچ کر پہلے اپنے ایسٹس بناتا ہے اور پھر بعد میں ان ایسٹ سے جو پروفٹ آتا ہے ان سے اپنی لائبلٹیز خریدتا ہے، جس سے اس کا پہلے والا پیسہ بھی سیو رہتا ہے اور اس کی ڈیزائرز اینڈ ایسپریشنز بھی پوری ہوتی رہتی ہیں۔ دوستوں ایسٹس آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتا ہے اور لائبلٹیز آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہیں۔ رول نمبر 6، انویسٹ یور ٹائم بیفور یو انویسٹ منی۔ دوستوں کہیں بھی پیسہ انویسٹ کرنے سے پہلے کیا آپ کبھی یہ سوچتے ہو کہ جو آپ کا موسٹ ویلیوبل ایسٹ ہے یعنی آپ کا ٹائم، آپ اسے کہاں اور کیسے انویسٹ کرتے ہو؟ کیونکہ ٹائم از مور امپورٹنٹ دین منی۔ دیکھیں دوستوں،
اب سٹارٹنگ میں ہر کسی کے پاس تو پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کام میں انویسٹ کرے، لیکن جو چیز وہ انویسٹ کر سکتا ہے اسے وہ انویسٹ کرنا نہیں چاہتا، اور وہ ہے اس کا ٹائم۔ دوستوں یہ بات میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس شروعات میں کوئی پیسے نہیں ہیں تب بھی آپ اپنا ٹائم انویسٹ کر کے اپنے منتھلی ایکسپینسز کور کر سکتے ہو اور اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہو۔ ہاں شروعات میں تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن اگر آپ پیشنس رکھو تو کچھ عرصے بعد آپ ایک ایوریج پرسن سے زیادہ کمانے لگو گے۔ اب شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے، تو دوستوں اس کا جواب سمپل ہے۔ آپ کوئی آن لائن کام کر کے بھی ایک ریچ انسان بن سکتے ہو، کوئی یوٹیوب چینل سٹارٹ کر سکتے ہو، کوئی آن لائن اسکل سیکھ سکتے ہو، بلاگنگ سٹارٹ کر سکتے ہو، اور ایسی اور ہزاروں اپرچونٹیز ہیں، لیکن ان اپرچونٹیز کے درمیان آپ کا کمفرٹ زون ایک دیوار بن کر کھڑا ہے۔ اس ٹاپک پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہم نے بنائی ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ 2023 میں وہ کون سی سکلز ہیں جو آپ کو ایک ریچ انسان بنا سکتی ہیں۔ رول نمبر 7، انویسٹ موسٹ آف یور انکم۔ دوستوں چاہے آپ مانو یا نہ مانو، لیکن اگر آپ جلدی ریچ انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ امیر اپنی انکم کا زیادہ تر حصہ خرچ کر کے نہیں بلکہ انویسٹ کر کے بنو گے۔ کچھ لوگ لائف میں جلدی فائنینشلی فری اس لیے ہو پاتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت ایک پور لائف سٹائل جی رہے ہوتے ہیں کہ جب انہیں اور زیادہ پور بنے رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کی اتنی انکم ہے یا فیوچر میں چل کر اتنی انکم ہوتی ہے کہ آپ اپنی انکم کا 50 to 80% انویسٹ کر سکو تو ضرور کرنا، کیونکہ آگے چل کے تھوڑا سا عرصہ آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ دنیا کے زیادہ تر نارمل، ایوریج اور میڈیوکر لوگوں سے بہت زیادہ آگے نکل جاؤ گے۔ رول نمبر 8، the more valuable you become the more you earn۔ دوستوں اگر آپ اپنی موجودہ انکم سے خوش نہیں ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کی انکم انکریز ہو جائے تو اس کا سولوشن بہت ہی سمپل ہے۔ آپ کو اپنی جاب کے ساتھ ساتھ وہ کام کرنا پڑے گا جو آج تک آپ نے نہیں کیا، اور جو اس کام سے زیادہ ویلیوبل ہو جو کام آپ ابھی کر رہے ہو۔ اور اگر آپ مارکیٹ میں ویلیو پرووائڈ کرو گے تو مارکیٹ آپ کو اس کے بدلے میں آپ کے ایفرٹ کے مطابق آپ کو پے بھی کرے گی۔ اور وارن بفیٹ بھی یہی کہتے ہیں، the more you learn the more you will earn، یعنی جتنا زیادہ آپ سیکھو گے اتنا زیادہ آپ کماؤ گے۔ اس لیے صرف پیسے کے پیچھے مت بھاگو، وہ تو دنیا کے 99% لوگ کر ہی رہے ہیں، بلکہ آپ منی میگنیٹ بنو تاکہ آپ کو پیسوں کے پیچھے مت بھاگنا پڑے بلکہ پیسہ آپ سے خود اٹریکٹ ہو کے آپ کے پاس خود چل کے آئے۔ رول نمبر 9، انویسٹ اونلی ان وٹ یو انڈرسٹینڈ۔ دوستوں زیادہ تر لوگ جب کسی بزنس میں انویسٹ کر کے اپنا پیسہ گنوا دیتے ہیں تو انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ آخر وہ کر کیا رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ کسی کا بزنس بہت ہی اچھا چل رہا ہے تو ایگزیکٹ وہی بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور پھر جب بزنس نہ چلے تو اپنی قسمت کو کوسنے لگتے ہیں، لیکن یہاں ان کی قسمت کا کوئی قصور نہیں ہوتا بلکہ وہ خود کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے وہ اتنا بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب یہ بات ضروری تو نہیں کہ جس انسان کا بزنس چلا ہو وہ اچانک ہی چل گیا ہو، بلکہ اس بزنس کے پیچھے اس کی سالوں کی محنت ہوتی ہے۔ وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو سمجھتا ہے، کسٹمرز کو اچھی طرح مینج کرتا ہے، تب جا کر وہ ایک سکسیسفل بزنس کھڑا کرتا ہے۔ لیکن جو شخص یہ سوچتا ہے کہ ایک دن وہ انویسٹ کرے گا اور اگلے دن ہی کروڑ پتی بن جائے گا، اس سے بڑا بے وقوف ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ بنا سوچے سمجھے انویسٹ تو کر دے گا لیکن اس کے بعد سارا پیسہ ڈوبا بیٹھے گا۔ اس لیے جب بھی انویسٹمنٹ کرو تو پہلے اس کے بارے میں سیکھو، اسے سمجھو اور پھر وہاں انویسٹ کرو۔ رول نمبر 10، یو ول ہیو ٹو سیکریفائس ٹو بیکم ریچ۔ آپ یہ بات تو ہمیشہ سے سنتے آئے ہو کہ امیر بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، سٹریس اور ڈپریشن تک ہو جاتا ہے انسان کو، اور ہر انسان یہ سب کچھ جھیل نہیں پاتا۔ دوستوں یہ بات تو سچ ہے، جب آپ سٹارٹ کرتے ہو تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن آسان تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا، آسان تو جاب کرنا بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو بس وہ اس لیے آسان لگتا ہے کیونکہ آپ کے آس پاس والے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مزدور کو بھی مزدوری مشکل نہیں لگتی کیونکہ اس کے آس پاس والے بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مشکل آپ کو وہ کام لگتا ہے جو کام نہ ہی آپ کے فرینڈ میں سے کسی نے کیا ہو اور نہ ہی آپ کی فیملی میں سے، اور اسی وجہ سے آپ کو بھی وہ کام مشکل لگتا ہے۔ لیکن یقین کرو دنیا میں آسان کچھ بھی نہیں ہے، آپ بس وہ راستہ چنتے ہو جو آپ کو اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں آسان لگتا ہے، لیکن بعد میں پھر وہ سر درد بن جاتا ہے۔ اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ لانگ ٹرم کا سر درد لیتے ہو یا پھر شارٹ ٹرم کا۔